نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ سامعین کرام، آج کے درس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 59 تلاوت کی ہے۔ ذکر یہ چل رہا تھا کہ اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے بنی اسرائیل کو میدان تیہ میں قید کر دیا، جو ایک اوپن جیل تھی ان کے لیے۔ وہاں من و سلوہ ان کے لیے اترتا تھا۔ بنی اسرائیل جب گھبرا گئے، اس قید سے اکتا گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس بستی کے اندر جاؤ، جو یا تو اریحا نام کی بستی تھی یا بیت المقدس، لیکن شرط یہ ہے کہ جب اس بستی کے دروازے میں تم داخل ہو تو عاجزی اور انکساری کے ساتھ سجدہ کرتے ہوئے جھکتے ہوئے جانا، کیونکہ یہ حضرات خاصان خدا و مقربان بارگاہ الہی کی آبادی ہے۔ وہاں پر تمہارے لیے ادب و احترام کے ساتھ جانا ضروری ہے۔ زبان کے اوپر تمہارے یہ کلمہ جاری ہو، حتتن۔ حتتن یہ کلمہ توبہ و استغفار ہے، اس کو اپنی زبان کے اوپر جاری رکھنا۔ نغفر لکم، ہم تمہاری مغفرت کر دیں گے، تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ 40 سال تک بنی اسرائیل میدان تیہ میں رہے۔ اس کے بعد جب وہ بستی کی طرف کو چلے تو ان کے دل و دماغ کے اندر چونکہ قدر نہیں تھی دین کی اور تعلیمات باری تبارک و تعالیٰ کی، تو انہوں نے حتتن کلمہ توبہ و استغفار کو بھی بدل لیا اور کہنے لگے حبتن فی شعرتن۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں فرمایا کہ سجدن، تم سجدہ کرتے ہوئے جھکتے ہوئے عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہوئے بستی میں داخل ہونا، تو انہوں نے اس کا بھی تمسخر کیا اور مذاق اڑایا۔ بجائے سجدہ کرتے ہوئے جاتے تو وہ سرین کے بل گھسٹتے ہوئے بستی میں داخل ہوئے۔ تو گویا بنی اسرائیل نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کی۔ اللہ رب العزت نے جو حکم دیا تھا اس حکم کی انہوں نے اطاعت نہیں کی، اس کے ساتھ تمسخر کیا، مذاق اڑایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بنی اسرائیل کے اوپر عذاب نازل فرما دیا۔ عذاب کیا تھا کہ ایک زہریلی ہوا چلی جو ان کے جسموں کے اندر سرایت کر گئی اور ان کے نرم حصوں کے اندر گانٹھیں پڑنا شروع ہو گئیں، جس کو کہ طاعون کی بیماری کہتے ہیں۔ ایک ہی لمحے میں 24,000 بنی اسرائیل کا ہارٹ فیل ہو گیا، ختم ہو گئے، اور کئی روز تک اللہ کا یہ عذاب رہا۔ تو 70,000 یا کچھ کم و بیش بنی اسرائیل اس عذاب کے اندر گرفتار ہوئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شریعت مطہرہ کے ساتھ استہزاء کرنا، ہنسی دل لگی یا مذاق کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ یا مولا رب العزت کے نبیوں اور رسولوں کی تعلیمات کا مذاق اڑانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔
ہمیں یہ چاہیے کہ ہم احکام الہی کے اوپر عمل کریں، بھرپور طریقے سے ادب و احترام کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہو، وہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ تم حتتن کہتے ہوئے جانا، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو اللہ کا فرمان ہے حتتن، اس کی یہاں پر کیا ضرورت ہے؟ ارے ضرورت تو یہ ہے کہ ہم منو سلوا کھاتے کھاتے چھک گئے ہیں، اب ہمیں گیہوں اور جو کے آٹے کی ضرورت ہے، لہذا انہوں نے وہی الفاظ ادا کرنا شروع کر دیے، حبۃ فی شعرۃ، کہ دانہ تو بالی کے اندر ہوتا ہے، اور جو اللہ نے فرمایا کہ سجدہ کرتے ہوئے جانا، تو اس کا بھی انہوں نے مذاق اڑایا کہ وہ سرین کے بل گھسٹتے ہوئے گئے۔ اللہ جل شانہ وعم نوالہ نے اس آیت کریمہ میں اسی چیز کا ذکر فرمایا ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے کہ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، ان ظالموں نے بدل لیا قول اس کے علاوہ جو ان سے کہا گیا تھا، یعنی ظالموں نے بات کو بدل ڈالا، جو بات ان سے فرمائی گئی تھی، جو قول ان سے کہا گیا تھا کہ یہ کہنا تم، یعنی حتتن کہنا، تو انہوں نے حتتن تو نہیں کہا، حتتن کی جگہ دوسرا کلمہ یعنی حبۃ فی شعرۃ کہنا شروع کر دیا۔ فبدل الذین ظلموا، بدلا یبدل، تبدیل کے معنی بدلنا، الذین ظلموا، ان لوگوں نے جنہوں نے کہ ظلم کیا، قولن کے معنی وہی حتتن، نغفر لکم، جو قول اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ کہتے ہوئے جانا، غیر الذی قیل لہم، اس کے سوا جو ان سے کہا گیا تھا۔ ان کی اس تبدیلی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب اتارا، فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، پس ہم نے اتارا ان ظالموں کے اوپر رجسن، رجسن کے معنی عذاب، من السماء، آسمان سے، فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، پس ہم نے ان لوگوں پر کہ جنہوں نے ظلم کیا عذاب اتارا آسمان سے، وہ آسمان کہ جس سے منو سلوا اترتا تھا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آسمان سے ان کے اوپر طاعون کا عذاب نازل فرما دیا۔ بما کانوا یفسقون، یہ عذاب کیوں اترا؟ ان کی بے عملی کی وجہ سے، وہ ان کو جو حکم دیا تھا اس حکم کے اوپر انہوں نے عمل نہیں کیا، تو وہ فاسق ہوئے، اور فسق کے معنی آتے ہیں شریعت مطہرہ کے خلاف عمل کرنے کا۔ فبدلا، یہ لفظ تبدیل سے بنا ہے، باب تفعیل سے، جس کے معنی ہے بدل دینا یا بدل لینا۔ بدلنے کی دو صورتیں ہیں، ایک تو اپنی چیز دے کر دوسرے کی چیز لینا، جیسا کہ تجارت میں ہوتا ہے، دوسرے لینے کے قابل چیز کو چھوڑ کر وہ چیز پسند کرنا جو نہیں لینی چاہیے تھی۔ یہاں پر دوسرے معنی مراد ہیں، یعنی ان کو جو کہنا چاہیے تھا حتتن، تو وہ تو نہیں کہا، اس کی جگہ انہوں نے حبۃ فی شعرۃ کہنا شروع کر دیا۔ بدلنے کی دو قسمیں ہیں، ایک تو اصل کو بدل دینا، جیسے کہ الفاظ بھی بدل دیے جائیں اور مضمون بھی بدل دیا جائے، اور دوسرے وصف کو بدلنا، اس طرح کے الفاظ تو بدل جائیں اور مضمون وہی رہے، تو جہاں پر الفاظ اور مضمون دونوں بدل جائیں اس کو تبدیل کہتے ہیں، اور جہاں پر الفاظ بدل جائیں اور معنی باقی رہیں تو اس کو تغیر کہتے ہیں۔ تو انہوں نے تبدیل کر لی، نہ الفاظ وہ رکھے نہ معنی وہ رکھے۔ اگر وہ حتتن کی جگہ مغفرتن یا غفرانکا، جو مغفرت کے کلمات ہیں، اگر یہ کہتے تو ممکن ہے کہ اللہ جل شانہ وعم نوالہ کے عذاب میں وہ گرفتار نہیں ہوتے۔ الذین ظلموا، اس سے معلوم ہوا کہ سب نے وہ کلمہ نہیں بدلا تھا، بلکہ محض ظالمین نے وہ کلمہ بدلا تھا کہ جو ظلم کرنے والے ہیں۔
ان میں چونکہ حضرات انبیاء بھی تھے، حضرات صالحین بھی تھے، انہوں نے اللہ کا فرمان حتتن ہی کہا، ان کے اوپر اللہ کا عذاب نہیں آیا۔ تو فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم فانزلنا علی الذین ظلموا اس سے معلوم ہوا کہ عذاب فقط مجرمین ہی کے اوپر آیا، نکوکار اس سے محفوظ رہے۔ من السماء، سما کہتے ہیں آسمان کو، جس آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے من و سلوہ جیسی نعمتیں ان کے لیے اتاری، اب ان کے اوپر اسی آسمان سے مولا رب العزت نے عذاب نازل فرما دیا۔ اس آیت کریمہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب خاتم النبیین، اشرف المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی عطا فرمائی ہے کہ یہ جو آپ کے دور میں یہود ہیں، اہل کتاب ہیں، آپ کی تعلیمات کو یہ نہیں مانتے ہیں، آپ کے ساتھ استہزاء کر رہے ہیں، ہنسی دل لگی کر رہے ہیں، تو آپ دل برداشتہ نہ ہوں، آپ مطمئن رہیں۔ ان کے آباء و اجداد میں سے بھی بہت سے ایسے تھے کہ جنہوں نے ہماری تعلیمات کی نافرمانی کی، ان کے ساتھ تمسخر کیا، ہم نے ان کے اوپر عذاب اتارا۔ لہذا آپ نے تو ہمارا پیغام ان تک پہنچا دیا، آپ کی تبلیغ میں، آپ کی اشاعت اسلام میں کوئی نقص اور کمی نہیں ہے۔ یہی ہیں نافرمان، یہی ہیں فاسق و فاجر۔ حضرات کرام، آج ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ ہم جو اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو بغیر تحقیق کے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، ایک عام سی بات ہے اور اس کو کہہ دیا کہ صاحب حدیث میں ایسا لکھا ہوا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے فرمایا ہے، جب تک تحقیق نہ ہو اس وقت تک اس طرح کے کلمات سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں ناراضگی ہے، مولا رب العزت اس سے ناراض ہوتا ہے، سخت گناہ ہوتا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر عذاب، جو طاعون کا عذاب تھا، وہ کیوں اتارا؟ اس لیے کہ وہ فاسق ہو گئے تھے، بے عمل ہو چکے تھے، اللہ کے احکام پر انہوں نے عمل نہیں کیا۔ تو ہمیں بھی یہ غور کرنا چاہیے کہ ہم واقعی اسلامی تعلیمات کے اوپر عامل ہیں یا نہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکام کی پیروی کرتے ہیں یا نہیں۔ اگر ہم کرتے ہیں تو سبحان اللہ، اور اگر اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے اوپر عمل نہیں کرتے ہیں، نمازوں کی پابندی کا اہتمام نہیں کرتے، زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتے، رمضان المبارک کے روزے نہیں رکھتے، حج نہیں کرتے، یا دوسرے اخلاقی برائیوں کے اندر ہم مبتلا ہیں جس سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہمارے اوپر نازل ہو سکتی ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے، اس سے توبہ و استغفار کرنا چاہیے، اور اپنے آپ کو شریعت مطہرہ کے احکام کے ساتھ متصف کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ سے ہمیں یہی پیغام دیا ہے کہ ہم فاسق نہ بنیں یہود کی طرح، ہم صالحین بنیں، نیک بنیں، اللہ کے وفادار بندے بنیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔